جھنڈے لہرانا یہ کوئی حسینیت نہیں۔ اور یہ میں بالکل کہتا ہوں، چونکہ 10 محرم الحرام قریب ہے اور ہم دیکھتے آئے ہیں، یہ بڑے عرصوں سے تماشا ہوتا ہے ہمارے ہاں، بھئی وہ تو کرتے ہیں، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ منجیاں پٹھی کریں، شلواریں الٹی پہنیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ جو مرضی کریں، جیسا مرضی کریں۔ ہاں ہمیں اس بات پر ضرور اعتراض ہے کہ اہل بیت اطہار کی آڑ لے کر، ان کا نام لے کر، ان کے نام کی مجالس کروا کر کوئی کتا اصحاب رسول پر بھونکے، ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، تو پھر حضور نے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور حضور کی اتباع کیا ہے؟ حضور کے ساتھ پیار کیا جائے، حضور کے آل بیت کے ساتھ پیار کیا جائے، حضور کے اصحاب کے ساتھ پیار کیا جائے، حضور کی ہر نسبت کے ساتھ پیار کیا جائے۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جن کو حضور کی نسبت کے ساتھ اتنا پیار تھا۔ آج ایک سبزی کہ جس کو کدو کہا جاتا ہے، آل محبت اس کو کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی مرغوب اور من پسند غذا تھی، من پسند سبزی تھی، اس لیے محبت اور نسبت کی وجہ سے اس کو بھی شریف کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا تو کیسا سنی اور کیسا مسلمان ہے، تو کیسا عاشق رسول اور کیسا حسینی ہے کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے حضور کے نام پر اپنی جانیں قربان کی، وہ صحابہ کہ جنہوں نے حضور کی بات پر لبیک اور آمین کہی، تو ان پر بھونکتا ہے۔ اور بالخصوص حضور کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا نہ دیا ہو، لیکن ایک صدیق اکبر ہے کہ جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ جن کا بدلہ کل قیامت کے دن رب کائنات اپنی بارگاہ سے چکائے گا۔ اور تو مجالس کی آڑ لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر پر دشنام ترازی کرے، سب و شتم کرے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، فرمایا کہ ان کے بارے میں کہو کہ لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ تجھ پر اللہ کی بھی لعنت ہو، تجھ پر فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور کائنات کے اندر جتنے مسلمان جتنے لوگ ہیں ان کی بھی تم پر لعنت برسے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کے اس بات پر عقیدہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں، وہ جو مرضی کریں، لیکن اہل بیت اطہار کی آڑ لے کر مجالس کر کے اپنے ایمان بگاڑوں کے اندر تم اگر اصحاب رسول پر سب و شتم کرو گے نا، تو پھر یاد رکھو کہ اگر ہماری عدالتوں کے قاضی خاموش رہے نا تو وقت کے غازی ضرور بولیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ پھر بالکل یہ اداروں کے لیے بھی ہے، پیغام ہے۔ آج کسی چیف جسٹس کی کوئی ذرا سے بھی بات ہو جائے نا، فوراً سے پہلے طلب کر لیا جاتا ہے کہ تو نے جج کی توہین کی، کسی ادارے کے سربراہ کی بات ہو تو پکڑ لیا جاتا ہے، ایجنسیاں فوراً سے پہلے حرکت میں آ جاتی ہیں، اٹھاؤ اس مولوی کو، کیوں اس نے ادارے کے خلاف بات کی۔ میں نے کہا تیرے ادارے کے سربراہ کی زیادہ عزت ہے، صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے بابا جی فرمایا کرتے ہیں صحابہ تو صحابہ رہے، صحابہ کی سواریاں، ان سواریوں نے جس مقام پر پیشاب کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کائنات کا کوئی شخص اس زمین پر اس پیشاب کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ ہم تو حضور کی نسبت کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور تم صدیق اکبر، یار غار، یا ترجمان نبی عمر فاروق، یا ذی النورین عثمان غنی کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام نہیں دو گے نا، تو پھر حضور کے غلام موجود ہیں۔ اور یہ یاد رکھو بالکل برملا، اگر آپ نے 10 محرم الحرام کو دیگے نہیں پکائیں تو کوئی بات نہیں، کل قیامت کے دن کوئی نہیں پوچھا جانا حسینیت جس چیز کا نام ہے وہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ، آپ نے کھیریں نہیں پکائیں، آپ نے سبیلیں نہیں لگائیں، کوئی بات نہیں، لیکن ناموس رسالت پر حملہ آور ہو بندہ چپ رہے، ختم نبوت کی بات آئے بندہ چپ رہے، تو وہ حسینی نہیں بلکہ بغیرت مسلمان ہے۔ کہ حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کی ناموس رسالت پر حملہ ہو، حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو، بندہ خاموش رہے، حضور کے صحابہ کی بات آئے اور بندہ چپ رہے، اس سے بڑا کائنات میں بدبخت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کائنات میں بغیرت کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر اس کو اپنی ہاتھوں سے بتاؤ، اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی برائی